قبل از اسلام عربوں کے مذہبی حالات۔ عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیے ہوئے مسلک توحید سے ہٹ چکے تھے اور ان میں مشرکانہ عقائد اور دیگر مذاہب نے کافی مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ ان میں توہم پرستی بھی جڑ پکڑ چکی تھی۔ وہ بات بات پر نیک و بد شغل لیتے تھے۔ ان کے ہاں بہت سی رسومات پائی جاتی تھی۔ مثلا بارش نہ ہو رہی ہو تو وہ ایک گائے کی دم میں سوکھی گھاس وغیرہ باندھ کر اسے کسی پہاڑی پر لے جاتے تھے اور وہاں سوکھی گھاس وغیرہ کو آگ لگا کر اس گائے کو آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ گائے آگ کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگتی۔ وہ سمجھتے کہ آسمانی بجلی اس کو دیکھ کر رشک آ جائے گا اور وہ بادلوں کو لے آئے گی اور بارش برسے گی۔ عرب کا سب سے بڑا مذہب بت پرستی تھا۔ بت پرستی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش 2500 سال بعد ہوا۔ جب بنو خزرہ کا ایک سردار احمد علی شام کے سفر پر گیا تو اس نے وہاں لوگوں کو بتوں کے سامنے عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ شام سے پتھر کے بت لے آیا اور ان کو مختلف جگہوں پر نصب کیا۔ ہر قبائل کا اپنا اپنا بت ہوتا تھا۔ ان بتوں میں جو اہم بت تھے وہ لات، منات، عزا اور حبل تھے۔ لات بنو ثقیف کا بت تھا اور مدینہ والوں کا یہ خیال تھا کہ اس وقت تک ہمارا حج نہیں ہو سکتا کہ جب تک ان کی پوجا نہ کریں۔ اور اگر بات کی جائے عزا کی تو وہ بنو سلیم اور بنو غطفان کا بت تھا۔ لات، منات اور عزا کے متعلقہ ان کا یہ کفری عقیدہ تھا کہ یہ معاذ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حبل بت سب سے بڑا تصور کیا جاتا تھا جس کو خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا تھا۔ جب یہ لوگ سفر پہ روانہ ہوتے ایک پتھر کو اپنی جیب میں ڈال لیتے اور اگر راستے میں کوئی اچھا اور بہترین پتھر مل جاتا تو پہلے والے خدا کو جیب سے نکال دیتے تھے اور نئے خدا کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ بت پرستی اتنی عام ہو چکی تھی کہ یہ لوگ لکڑی اور مٹی کے بت بھی بنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے کھجوروں کے ایک ڈھیر کی بھی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر جب قحط پڑا تو سب نے مل کر اپنے خدا کو کھا کر ختم کر دیا۔ ایک قبیلے نے آٹے کا بت بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی عرب کا سب سے بڑا مذہب بت پرستی تھا۔ عرب کا دوسرا مذہب یہودیت تھا۔ نسلی یہودیوں کے علاوہ بنو کنانہ، بنو حارث کے لوگوں میں بھی یہودیت پھیل چکی تھی۔ یہ لوگ تورات کے علم کی وجہ سے اپنے آپ کو عربوں سے مذہبی طور پر بلند خیال کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم اللہ میاں کے زیادہ قریب ہیں اور دوزخ کی آگ انہیں چند دن سے زیادہ نہیں چھو سکے گی۔ یہ لوگ عربوں کو امی یعنی کہ جاہل کہتے تھے اور ان کے نزدیک عرب والوں کے ساتھ دھوکہ فریب اور ظلم کرنا بالکل جائز تھا۔ روم کی عیسائی حکومت کے زیر اثر شامی عرب عیسائی ہو گئے تھے۔ عرب کا ایک بہت بڑا مذہب عیسائیت بھی تھا کیونکہ یمن میں حبشہ کی عیسائی حکومت کے اثرات پھیل چکے تھے۔ اس زمانے کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی بجائے سینٹ پال کے مذہب کے قائل تھے۔ وہ 3 خداؤں کے قائل تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر تمام عیسائیوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، گویا اب انہیں گناہ کی کھلی چھٹی ہے۔ ہاں، صرف پادری کے سامنے اقرار جرم ضروری تھا۔ ہاں، یہودیوں کی نسبت عرب میں بسنے والے عیسائیوں میں قبول حق کی صلاحیت بہت زیادہ تھی۔ ستارہ پرستی، ان کو عرب والے صابی یعنی کہ بے دین کہہ کر پکارا کرتے تھے اور یمن کے کچھ قبیلے آفتاب کی بھی پوجا کرتے تھے۔ آتش پرستی، ایران اور عراق کی سرحدوں کے پاس جو عرب کے قبائل تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو آتش پرست تھے، آگ کو ہی اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ قبیلہ تمیم بھی ماجوسی مذہب رکھتا تھا۔ دہریت، عرب میں ایک قلیل تعداد ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مشرکانہ عقائد کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ مسلک توحید، عرب میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی فطرت سلیم اور قلبی بصیرت کی بدولت توحید تک پہنچ چکے تھے۔ یہودیوں، نصرانیوں اور مجوسیوں کی تعلیمات بھی ان کے لیے اپنے اندر کوئی کشش نہ رکھتی تھی اور ان کی عقل کہتی تھی کہ اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق وہ ایک ہی ہے، لیکن اس خالق کی کیا صفات ہیں، اس کی کیا ہدایات ہیں اور اس کو ماننے کے کیا تقاضے ہیں، یہ سارے وہ سوالات ہیں جن پر وہ صرف سوچ سکتے تھے۔ ان کا جواب صرف رسالت کی رہنمائی سے ہو سکتا تھا اور ان کو بھی عرب والے صابی یعنی بے دین کہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زید بھی ایسے لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بت پرستی سے انکار کیا اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر لوگوں سے کہا کہ میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ اور ان کے علاوہ ورقہ بن نوفل اور عبداللہ بن جحش نے بھی بت پرستی سے انکار کیا، لیکن وہ تلاش حق میں رہے اور ہسٹری ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بالآخر انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ یہ تھے عربوں کے قبل از اسلام مذہبی حالات۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم عربوں کے سیاسی حالات کو جانیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند